إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بہت سارے دینی بھائیوں نے مجھے فون کیا اور کئی ایک دینی بہنوں کے مجھے پیغام بھی ملے ہیں کہ فلاں صحابی فلاں صحابیہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت و تفصیل کے ساتھ آپ بیان کرتے تو اچھا ہوتا. میں سمجھتا ہوں یہ آپ بھائیوں کی آپ بہنوں کی صحابہ کرام صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ ہر درجہ محبت کی دلیل ہے. اور اگر صحابہ کرام کی سیرت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، یہ عنوان ختم نہیں ہو سکتا. میں نے صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے چند ایک کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی ہیں. باقی تمام کی سیرت کو بالعموم، ان کی عظمت کو، ان کے مقام کو، ان کی خدمات کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اب چونکہ گزشتہ جمعہ سے ایک اور مضمون ہم نے شروع کر لیا ہے، اب دلی خواہش یہی ہے کہ اس کو آگے مکمل کریں، جو ایک اصول پر مبنی ہے. جس اصول پر میں نے کہا تھا شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنفی ہوں، حنبلی ہوں، اہل الحدیث ہوں، سب کا اتفاق ہے. وہ اصول بھی میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ سنایا تھا کہ ان قول الصحابی حجۃ ما لم ينفه شیء من السنت. جس وقت نبی علیہ السلام کا فرمان آ جائے، آپ کا حکم آ جائے صحیح سند کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، تو اس کے مقابلے میں اگر کسی صحابی کا قول آ جائے، فعل آ جائے، فتویٰ آ جائے تو وہ حجت نہیں بن سکتا. اس لیے معصوم عن الخطا صرف ایک ہستی ہیں، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بعد آپ کی پوری امت میں ہم کسی کو بھی معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے. اس حوالے سے کتاب الطہارت سے تعلق رکھنے والے دو مسئلے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے. ایک داڑھی کا مسئلہ کہ نبی علیہ السلام سے صحیح سند کے ساتھ، صراحت کے ساتھ جب یہ بات آ گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی کسی موقع پر
نہ حج کے موقع پہ نہ عمرے کے موقع پہ، نہ تو داڑھی کٹوائی ہے اور نہ کٹوانے کا حکم دیا ہے، بلکہ حکم دیا ہے کہ داڑھی کو معاف کر دو۔ اب نبی علیہ السلام کے فرمان کے مقابلے میں، آپ کے عمل کے مقابلے میں، اگر 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام میں سے چند ایک کا کوئی عمل پیش کرتا ہے اور حجت سمجھتا ہے، اس کی غلط فہمی ہے۔ اور دوسری بات آپ کو بتائی تھی، جب صراحت کے ساتھ نبی علیہ السلام کا عمل بھی آ گیا، داڑھی کو، سر کے بالوں کو اگر کوئی نہیں رنگتا اور اس کے حال پہ رہنے دیتا ہے تو میں نے کہا یہ بھی سنت ہے۔ اگر کوئی رنگتا ہے تو نبی علیہ السلام نے کون سے رنگ استعمال کیے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، اور امت کو کن رنگوں کا حکم دیا وہ بھی بتا دیا۔ جب نبی علیہ السلام کا عمل بھی آ گیا، آپ کا حکم بھی آ گیا، اب آپ کے عمل کے مقابلے میں، آپ کے حکم کے مقابلے میں 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام میں سے چند ایک کا کوئی عمل پیش کرتا ہے اور دلیل سمجھتا ہے تو غلط فہمی لگی۔ اسی کتاب الطہارت سے تعلق رکھنے والے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس بات کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے۔ سیدنا عمار بن یاسر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحاجت، نبی علیہ السلام نے مجھے ایک کام پر بھیجا، میں چلا گیا، فاجنبت، سفر کے دوران ایک موقع پر میرے اوپر غسل فرض ہو گیا، میں جنبی ہو گیا۔ اتفاق ہے اس وقت میں جہاں سویا ہوا تھا، فلم اجد الماء، وہاں پانی نہیں تھا، پریشان ہو گیا، غسل فرض ہو گیا ہے، نماز کا وقت آنے والا ہے، پانی نہیں ہے، کیا کروں؟ اچانک قرآن کریم کی آیت میں سامنے آئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ملے تو مٹی کو استعمال کر لیا کرو۔ اب آپ غور کریں، یہ صحابی رسول ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے نبی علیہ السلام کی صراحت کے ساتھ کوئی حدیث موجود نہیں تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی شریعت کا مکمل علم نہ تو کسی صحابی کے سینے میں تھا، نہ تابعی، نہ محدث، نہ فقیہ اور نہ قیامت۔ کسی ایک سینے میں پوری شریعت کا علم نہیں تھا، علم منقسم تھا، منقسم ہے اور قیامت تک منقسم رہے گا۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے اپنے دور کے تمام علماء کے ساتھ رابطے میں رہا کرو، سب کا احترام کیا کرو، سب کی عزت کیا کرو، لیکن جس مسئلے میں جس عالم کی بات قرآن و حدیث کے ساتھ واضح طور پر پیش آ جائے اس پر عمل کرو۔ باقی علماء کے بارے یہی سوچو خطا ہو گئی، انسان ہے، خطا کے امکانات ہیں۔ اب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مٹی کو استعمال کرنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، موجود نہیں تھا، سوچ بھی پڑ گئے، سوچ کے کہتے ہیں اپنے آپ سے، جب مٹی پانی کے کئی مقام ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا جب آدمی پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو پانی جہاں جہاں تک پہنچاتا ہے، اب مجھے وہاں تک مٹی پہنچانی ہوگی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ تو کیا کہتے ہیں فَتَمَرَّغْتُ كَمَا تَمَرَّغَ الدَّابَّةُ، جس طرح ایک جانور مٹی کے اندر ایسے اپنے آپ کو دائیں اور بائیں لت پت کرتا ہے، میں بھی اس طرح مٹی میں یوں ہو گیا، ایک جانور کی طرح
مٹی کے اوپر، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، پورے جسم میں نے مٹی پہنچائی، پھر جھاڑا، اس کے بعد نماز پڑھی۔ جب میرا سفر ختم ہوا، میں واپس مدینہ آیا تو اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذکرت له بذلک، میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے آ کر آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا، ایسا ہو گیا تھا اور میں نے ایسا کیا۔ نبی علیہ السلام نے عمار کیا کیا تو نے، کیا کیا تو نے؟ فضرب بکفیہ الارض، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، فضرب بکفیہ الارض، اسی وقت نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ مٹی پر مارے، اپنے دونوں ہاتھ مٹی پر مارے، وَنَفَخَ فِيهِمَا، اس کے بعد آپ نے مٹی کو جھاڑا۔ مقصود مٹی لگانا نہیں تھی، مٹی کو جھاڑا۔ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ لگائے اور دونوں ہاتھوں پر کلائی پہ لگایا، کلائی لگائے۔ آپ ہمیں کہیے تیمم ہے، بس اتنا سا معاملہ ہے، تو انہیں اتنا بڑا تکلف کیا۔ ایک مرتبہ زمین پر دونوں ہاتھ مارنے تھے، پھر دونوں کو جھاڑنا تھا، پھر دونوں ہاتھوں کو چہرے پہ لگانا تھا، اور پھر اسی طرح انہی ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھ کی کلائیوں میں ایسے لگانا تھا، بس۔ اب یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، نہ تو آج تک کوئی ان کو اس حدیث کو ضعیف کہہ سکا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح سند کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ۔ اب دکھ ہوتا ہے ان حضرات پر جو اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں، حدیث کو سمجھ لیتے ہیں اور حدیث کا انکار نہیں کرتے، کہتے ہیں بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، یہ حدیث صحیح ہے، نبی علیہ السلام کا یہی عمل ہے۔ لیکن ہم بعض صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ وہ 2 ضربیں زمین پر لگاتے تھے، 2 ضربیں لگاتے تھے۔ مثلا کہتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو ہر درجہ نبی علیہ السلام کے قریب رہنے والے صحابی ہیں، آپ کے ہر عمل کو نوٹ کرنے والے صحابی ہیں، آپ کی ہر بات کو سمجھنے والے صحابی ہیں، اگلے صف کے نمازی ہیں۔ جب اس کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر پوچھا اگر میرے پر غسل فرض ہو جائے اور پانی نہ ملے میں تیمم کس طرح کروں؟ تو جابر بن عبداللہ نے کہا رضی اللہ عنہما، آپ کو دونوں ہاتھ زمین پر لگانے ہوں گے، اس کے بعد دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ لگانے ہوں گے، اس کے بعد دوبارہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر لگانے ہوں گے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک لے جانا ہوگا۔ کہاں تک؟ کوہنیوں تک لے جانا ہوگا، یہ عمل بتایا۔ تو کیا صحابہ نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں؟ بھائی بات مخالفت کی نہیں، جب ایک بات طے ہو چکی، ان قول الصحابی حجت ما لم ينفه شیء من السنت، جب یہ بات طے ہو چکی، جس پر امت کا اتفاق ہو چکا کہ معصوم عن الخطا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے، غلطی کے امکانات ہیں۔ اب بات وہی ہے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام میں سے چند ایک کا آپ کو مل گیا، ہمارا تو ان کے بارے بھی یہ حسن ظن ہے۔ اگر ان کے ذہن میں
ان کے ذہن میں یہ حدیث ہوتی تو کوئی بھی صحابی جان بوجھ کر حدیث کی مخالفت نہیں کرتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی موڑ پر کسی صحابی نے کوئی فتویٰ دیا یا کوئی عمل کیا جو حدیث سے ٹکراتا تھا، اس کا مطلب یہ اس حدیث کا استحضار نہیں تھا، لیکن ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ۔ آپ کا فرمان سنیے، قرآن کریم کی وہ تفسیر ہے جو غلطی سے پاک ہے۔ حدیث در حقیقت قرآن کریم کی وہ تفسیر ہے جو غلطی سے مبرہ ہے۔ حدیث کے علاوہ کوئی ایسی تفسیر نہیں قرآن کریم کی جو غلطی سے پاک ہے۔ غلطی کے امکانات ہیں، غلطی کے احتمالات ہیں، لہذا یہ عمل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، قول بھی ہے اور فعل بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کسی صحابی کا، تابعی کا، امام کا فتویٰ آ جائے وہ نہیں چلے گا۔ یہاں ان احباب کے آگے بھی درخواست کروں گا کہ جب وہ کسی حدیث کو اپنے مخصوص امام کے فتوے کے خلاف پاتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ امام کے فتوے کو چھوڑ دے، امام کے قول کو چھوڑ دے، امام کے فیصلے کو چھوڑ دے، حدیث کو لے لیں اور امام کے بارے یہ حوصلہ افزائی رکھیں۔ یقیناً یہ حدیث ان کے علم میں نہیں ہوگی، اگر ہوتا تو ایسا نہ کرتے، لیکن آپ نے معاملہ الٹ کر دیا۔ وہ کیا کر دیا؟ اگر حدیث امام کے فتوے کے خلاف ہے تو حدیث کو چھوڑ دو، حدیث کو چھوڑ دو، اور چھوڑتے وقت یہ ذہن بناؤ کہ یقیناً ہمارے امام کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث منسوخ ہوگی، یہ حدیث منسوخ ہوگی، یہ حدیث ضعیف ہوگی۔ یہی تعویل کر کے قول کو نہیں چھوڑو، حدیث کو چھوڑ دو، یہ ظلم کی بات ہے۔ اللہ ہم کو ہدایت نصیب کرے۔ آگے چلیے، اسی کتاب الطہارت کے حوالے سے ایک اور حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، طہور اناء احدکم اذا بلغ فیہ الکلب ان یغسلوہ 7 مرات اولاہن بالتراب۔ لوگوں، اگر کسی برتن کو کتا چاٹ جائے، کتے کے چاٹنے کی وجہ سے اگر کوئی برتن پلید ہو جائے، اس برتن کو 7 مرتبہ دھو پانی کے ساتھ، 7 مرتبہ اس کو دھونا ہے اور 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ اس کو مانجنا ہے، 8 مرتبہ ہوا۔ اب یہ نبی علیہ السلام کو فرمان ہے، حدیث بھی صحیح ہے اور صریح بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ کتے کے لیے خاص کیوں ہے ہم نہیں جانتے، ہمیں اتنا پتا ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ یہ الگ بات ہے، آج دنیا میں ایک پٹی ایسی بھی ہے جو ہر درجہ کتوں کے ساتھ محبت کرتی ہے، اور کچھ لوگوں کو یہ حدیث سن کر تکلیف ہوئی کہ کیا تکلیف ہے ان کو، کتے کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ آخرکار ان میں سے جن کو اللہ نے ہدایت دینا چاہیے، انہوں نے جب تحقیق کی کہ وجہ کیا ہے، تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تمام جانوروں میں سب سے غلیظ اگر کسی جانور کے منہ میں جراثیم ہوتے ہیں تو وہ کتا ہے۔ دوربین کے ذریعے 1 مرتبہ دھونے کے بعد جراثیم دیکھے، باقی سے 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 7 مرتبہ، پھر بھی جراثیم باقی تھے۔ جب 8 مرتبہ مانجا، جراثیم ختم ہو گئے۔ پھر سوچا ہو سکتا ہے کہ مانجنے کی وجہ سے جراثیم ختم ہوئے ہوں، دوبارہ کتے کو
دوبارہ منہ میں اس کا منہ برتن میں ڈالا گیا، دوبارہ سب سے پہلے مٹی کے ساتھ مانجا، دیکھا جراثیم باقی، پھر دھویا جراثیم باقی، 7 مرتبہ دھویا جراثیم ختم ہو گیا۔ تحقیق کی کہ محمد کے پاس کون سا ڈپلوما تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو سینسلیس تھے، وہ تو امی تھے، یہی کہتے تھے میرے رب نے مجھے حکم دیا، میرے رب نے حکم دیا، اور یہی نقطہ بعض لوگوں کی ہدایت کا سبب بن گیا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کتا برتن کو چاٹ جائے تو 7 مرتبہ اس کو دھونا ہے، 7 مرتبہ، اور 1 مرتبہ مانجنا ہے۔ یہ حکم ہے کس کا؟ نبی علیہ السلام کا، صراحت کے ساتھ صحیح مسلم ہے۔ کچھ لوگوں نے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کے فتوے جمع کیے کہ وہ تو کہتے ہیں کتا بھی ایک جانور ہے جس طرح باقی ناپاک جانور ہیں، لہذا اس کو بھی اگر یہ چاٹ جائے تو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ حتیٰ کہ کہا کہ دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر نبی علیہ السلام کے قریبی ساتھی ہیں، کس قدر قرب ہے، وہ کہتے ہیں 3 مرات 3 مرتبہ دھونے سے برتن پاک ہو جاتا ہے۔ لہذا فہم صحابہ، فہم اسلاف کو دلیل بنا کر 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام میں سے چند ایک کی فتووں کو لا کر نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جو صراحت کے ساتھ ہے اس کو رد کر دی۔ یہ کتاب الطہارت سے چند مسائل تھے، آگے کتاب الصلاۃ شروع ہوگی، اس کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔